نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ آج کی اس کلاس کی نوعیت ایک تعارفی کلاس کی ہے۔ اس میں میں کچھ پس منظر کی چیزیں بیان کروں گا، کچھ کلاس میں جو طریقہ کار ہمارا رہے گا اس پر کچھ بات کی جائے گی، اور خاص طور پر یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس پر میں تفصیل کے ساتھ آج چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو۔ آغاز ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے میں کروں گا، اس لیے کہ قرآن مجید ہی ہے جو ہم اس کلاس کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ اس کلام کی جو عظمت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھے۔ دیکھیے قرآن مجید کتنی غیر معمولی کتاب ہے، اس کی عظمت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کا تقابل ہمیں پہلے جو پچھلے انبیاء کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، جو وہی ان کے اوپر ہوئی، اس سے جب ہم تقابل کریں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب کتنی غیر معمولی کتاب ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام پر ہر دور میں وحی نازل ہوتی رہی ہے، ہر قوم میں انبیاء آئے ہیں، ان پر اللہ کا کلام اترا ہے، انہوں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے، اللہ کی ہدایت کو ان تک پہنچایا ہے۔ لیکن قرآن مجید اور پچھلی وحی کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا کلام الہام ہوتا تھا جسے انبیاء اکرام اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کے برعکس قرآن مجید کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود پچھلی کتابوں میں یہ بات بیان کر دی گئی تھی اور اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا تھا، جیسے کہ تورات کے الفاظ ہیں کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیش گوئی کی جا رہی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید جب بیان کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے یتلو علیہم آیات۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب منصب بیان کیا گیا ہے تو پہلا جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیے تھے، ان کا سلیکشن بھی اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے یہ انتہائی مقدس ہوگا۔ اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو بسم اللہ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم ہے نا کہ اسی کے ساتھ وہ وحی سناتے تھے، اور قرآن مجید کی ہر سورت کے اوپر یہ وحی لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سند کا بیان کہ یہ کلام اللہ کی سند سے سنایا جا رہا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ قرآن مجید گویا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قائم مقام، کسی اور کلام کو، کسی اور کتاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی، حضرت عیسیٰ کے کلام کو، حضرت داؤد کے کلام کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی نہیں اتر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو نبی بناتے اور اس پہ اپنا کلام نازل کرتے اور وہ کلام ہم تک پہنچایا جاتا تو وہ اس سے کچھ بہتر شکل میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ بعین ہی ان الفاظ میں جن میں وہ نازل ہوا تھا ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے، بلکہ اس کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ قرآن مجید کی غیر معمولی اہمیت ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے پیش نظر جب رکھیں گے پھر ہمارے اندر قرآن مجید کا وہ ادب آنا چاہیے جو اللہ کے کلام کے حوالے سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آنا، یعنی جو اس کی ہستی ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے۔ یعنی آپ تصور کیجیے نا، اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے اگر گفتگو کرنا شروع کر دیں تو کیا ہماری کیفیت ہوگی، کیا ہمارا ذہن ہوگا، کیا ہماری سوچ ہوگی، کیا ہمارا رویہ ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے قرآن مجید نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کام کر دی،
ایک دوسری اہمیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن مجید ہر بہر اگر محفوظ ہے اور اسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب میری اور آپ کی پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی، اس وقت جو میری اور آپ کی جواب دہی ہوگی اس کی بنیاد بہت سادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا قرآن ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے. میں نے تمہیں صریح ترین الفاظ میں بتا دیا تھا کہ نجات کس چیز پہ موقوف ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا رویہ درست ہے، کیا رویہ غلط ہے. ہر چیز میں نے تمہیں بتا دی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک طرف فرشتے ہمارا نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ایک طرف قرآن مجید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر کسی کا نامہ اعمال اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے اعمال کے مطابق ہے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے. اور اگر نامہ اعمال ایسے اعمال سے بھرا ہوا ہے جو میرے مطلوب ہی نہیں ہے، جو میرے مقصود ہی نہیں ہے، جو میں نے کہے نہیں تھے، جو میری کتاب میں بیان نہیں ہوئے، تو پھر مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ؟ یہ واضح ہے یا نہیں؟ یعنی یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے اس کتاب کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کلام کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ بعین ہی ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ الفاظ آنے والے زندگی کے اندر ہمارا حجت بننے والا، آخری درجے میں حجت بننے. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے دیانتدار ہیں اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیانتدار ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. چنانچہ اسی پس منظر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، سمجھیں. اور ظاہر کہ قرآن مجید ایک بڑی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کی مجموعی آیات 6,600 سے اوپر آیات ہیں. تو سارا قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن میں پچھلے 15 برسوں سے جو کام قرآن مجید پر کر رہا ہوں اس کی بنیاد پہ میں نے قرآن مجید کے اصل دعوت کو، اصل پیغام کو، اس کا ایک سلیکشن بنا لیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز کار کے طور پر، یعنی ابتدا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا قرآن نہ پڑھیں، پورا قرآن ہی پڑھیں، لیکن آغاز کار کے طور پر اگر یہاں سے شروع کیا جائے اور اگر ان سلیکشن کو، ان آیات کو اگر ہم دعوت کو عنوان بنا لیں تو بہت تھوڑے قرآن کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کا اصل میسج، اصل مدعا بآسانی لوگوں تک پہنچا سکتے. اسی پس منظر میں ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. میں مزید اس کی تفصیل کروں گا، لیکن ایک اور چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید کا ہر طالب علم اور مسلمانوں کی پوری علم روایت اس کو مانتی ہے، اور قرآن مجید کا ہر طالب علم اس حقیقت کو جانتا ہے کہ قرآن مجید جس نصب العین کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے وہ آخرت کی فلاح ہے، جنت کی کامیابی ہے، جہنم سے بچنا ہے. یہ نصب العین ہے قرآن مجید. سب کا اتفاق ہے، مسلمانوں میں کوئی اس معاملے میں اختلاف نہیں. یہ اگر بات مان لی گئی تو اس کے بعد اگلا سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر جاننا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جسے اگر ہم کریں گے تو ہم آخرت کی فلاح حاصل کریں گے. تو جس طرح پہلے سوال کا قرآن مجید جواب بالکل واضح طور پہ دیتا ہے کہ کرنا کیا ہے، آخرت کی فلاح حاصل کرنی، وہ دوسرے سوال کا بھی جواب دیتا ہے کہ آخرت کی فلاح کیسے حاصل. اس کورس میں جہاں سے ہم آغاز کریں گے، آیات کا جو سلیکشن ہم پڑھیں گے وہ اصل میں وہی آیات ہیں جو اصل میں اس سوال کا جواب دے رہی ہیں. اس سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم خدا کی رحمت کو حاصل کر سکیں، اس کی جنت اور اس کے ابدی فردوس کو ہم حاصل کریں. یہ چیز ہے جو ہم یہاں پر زیر بحث لائیں. اور اس کی اہمیت کیوں ہے، یہ تیسرے پہلو سے بھی میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے کہ ہمارا دین محفوظ دین ہے، اس کے تعلیمات محفوظ ہیں. قرآن مجید کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی،
اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نے نازل کیا ہے اس کتاب کو، اس کلام کو، اس یاد دہانی کو، اور وہی اس کی حفاظت کرے۔ لیکن یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، یہ امتحان کی دنیا ہے۔ اس امتحان کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز کی آزادی دے رکھی ہے، وہ یہ کہ لوگ اٹھیں اور دین کے نام پہ کسی بھی چیز کو بیان کرنا شروع کر دیں، دین میں اضافے کرنا شروع کر دیں۔ اس کا راستہ نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ بہرحال یہ تو آزادی کا تقاضا ہے نا، کہ اگر ہم آزاد ہیں تو ہمیں حق ملنا چاہیے۔ متنبع ضرور کر دیا، جب بڑے جرائم قرآن میں گنوائے گئے ہیں تو وہاں یہ بات بار بار کہی گئی مختلف مقامات پر، اور ایک مقام پر جب ہم یہاں پڑھیں گے تو یہاں پر بھی وہ زہر بحث آ جائے گا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کی طرف اس چیز کو منسوخ کر کے بیان کرو دین کے نام پر اس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی رہنمائی نہیں، اپنی طرف سے چیزوں کو دین کے طور پر بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بیان کیا نا، من احدث فی امرنا ھذا، جو شخص اس دین کے اندر کسی نئی بات کو گھڑتا ہے، ما لیس منہ، اس کا اس سے تعلق نہیں، وہ چیز اس قابل ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے۔ بدعت ہے جسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بہرحال ایک سانحہ ہوا ہے کہ دین کہیں غائب نہیں ہوا، غیر دین البتہ ضرور شامل ہو گیا، یعنی دین بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ غیر دین کو بہت اطمینان کے ساتھ دین بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کی اسکیم تیار کی ہے، اس میں بہرحال انسانوں کو اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ اور یہی میرا آپ کا امتحان ہے، یہی میرا آپ کا امتحان، اسی بنیاد پر وہ امتحان لے رہے ہیں کہ حق و باطل کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ دین اگر صرف موجود ہو اور غیر دین موجود نہیں ہو تو پھر تو کوئی شخص گمراہ نہیں ہو۔ یہ انتخاب مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ البتہ سہولت یہ دے دی گئی ہے کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس صحیح دین کو، صحیح بات کو، صحیح ہدایت کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس پہلو سے بھی جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہم پورے اطمینان، پورے اعتماد کے ساتھ روزہ قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہہ سکتے ہیں، وہ جو میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ احتساب جب ہوگا تو ایک طرف کتاب الہی ہوگی، یہ میں نے کہا تھا۔ میں اور آپ اگر کوئی کام قرآن مجید کے مطابق کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے، پورے اطمینان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ میرے آقا، میرے رب، آپ نے کہا تھا اور یہ میں نے کیا ہے، آپ کے الفاظ کے مطابق کیا ہے۔ کوئی پکڑ ہو سکتی ہے آپ کی؟ کوئی گرفت کا سوال ہے؟ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ان صاحب نے مجھ سے کہا تھا کر لو، میں نے کر لیا، فلاں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ دین ہے۔ آپ اگر جواب میں قرآن مجید کو ہی پیش کر دیں گے، مثال کے طور پر آپ یہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ پروردگار یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پروردگار میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ تیری عبادت کرتا رہا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور جو جو تیرے احکام تھے اس پہ عمل کرتا رہا۔ کوئی پکڑ ہو سکتی ہے؟ کوئی گرفت کا سوال ہے؟ مسئلہ اس شخص کے لیے پیدا ہوگا جو کوئی دوسری چیزیں لے کے پہنچے گا۔ یہ تو سند ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے جو بات عرض کی تھی، آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور قرآن سنا دیں گے، یہ میں نے کیا اور اس کی روشنی میں کیا تھا، یہ یقینی طور پہ آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن دین کے نام پر جو غیر دین یہاں شامل ہے، جو موجود ہے اور جس کی کوئی سند نہیں ہے، جس کی کوئی اساس نہیں، اس کو لے کے پہنچے تو آپ اندازہ کیجیے کیا معاملہ ہے۔ تو یہ آزمائش تو موجود ہے، اس سے کون نکالے گا؟ قرآن مجید نکالے۔ پھر ایک اور مسئلہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں دین کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ شفٹ آف ایمفیسس، افراط و تفریط ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک ذرے کو لیتے ہیں جو بے شک دین میں موجود ہے، ایک مستحب حکم ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں، ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ ایک ایسی چیز جو ٹولے کی اور معاشرے کی جگہ پہ رکھنے کی ہے دین کا حصہ، اس کا ذکر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں کہیں موجود ہے، لیکن وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ایک چھوٹی چیز ہے۔ اس کو اٹھا کے آپ نے
نیکی اور بدی کا معیار بنا دیا. کوئی شخص نیک ہے یا نہیں ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ افراط و تفریط ہے, یہ غلو ہے. اس کے نتائج بھی بہت خطرناک ہیں. پچھلی امتوں نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ بہت عام تھا. انہوں نے جو تنقید کی ہے اپنے معاصرین کے اوپر, اپنے مخاطبین کے اوپر, یہودیوں کے علماء کے اوپر, ان فریسیوں کے اوپر, ان کے فقیہوں کے اوپر, ان سے جو انہوں نے ایک باکمال جملہ کہا تھا کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور تم اونٹوں کو نگل جاتے ہو. تم مچھروں کو چھانتے ہو اور تم اونٹوں کو نکل جاتے ہو. اس پہ تو بڑی بحث ہوتی ہے کہ کسی نے ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے کھانے سے پہلے. یہ ان کے زمانے کا ایک مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں کہ جس پلیٹ میں تم کھانا کھا رہے ہو تو وہ پلیٹ, اس میں جو نوالا تم کھا رہے ہو وہ حرام ہے, اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں. ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے, برتن دھو کے کھانا چاہیے. یہ تم نے دین بنا رکھا. دین کی جب روح کو ختم کر دیا جاتا ہے اور افراط و تفریط ہوتا ہے, اور جب غلو ہوتا ہے, اور جب شفٹ آف ایمفیسس ہوتا ہے, تو یہ کچھ ہوتا ہے. اور یہ نیکی و بدی کا معیار ہو جاتا ہے. اس معاملے میں جو آئیڈیل ہے وہ حضرت عیسیٰ کی سیرت ہے. ان کے زمانے میں زوال, جو بنی اسرائیل کا زوال تھا, وہ اپنی آخری حدود پر پہنچا ہوا تھا. وہاں یہ مسئلہ پوری طور پر موجود ہے. انہوں نے سخت ترین تنقید کی ہے اس کو. قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو اصل میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دین کا بنیادی ایمفیسس کس چیز کے اوپر ہے, بنیادی زور کس چیز کے اوپر ہے, کیا معیار ہے. یعنی وہ احکام جب ہم پڑھیں گے تو قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ اصل میں تن ہے اور یہ من ہے اور یہ تولا ہے اور یہ ماشا. وہ اپنے اسلوب سے واضح کر دیتا ہے, وہ صراحت کے ساتھ واضح کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہم قرآن مجید جس وقت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. ایک تیسری چیز جو اس وقت معاشرے میں بڑا مسئلہ بن گیا, اور خاص طور پر مذہبی سرکل کا تو شاید سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انہیں دوسروں کو دیندار بنانے کی بڑی فکر ہے, اور اس کے لیے وہ لوگوں کے اوپر دین ٹھونسنے کے لیے, دین نافذ کرنے کے لیے, دین مجھے کہنے دیجیے مسلط کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھولے گئے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کے ارتقاء کو سامنے نہیں رکھا, خود اپنی نجات کو سامنے نہیں رکھا, اپنی اصلاح کو سامنے نہیں رکھا, تزکیہ نفس کو سامنے نہیں رکھا, اور دوسروں کے پیچھے آپ لگے ہو. قرآن مجید اس تصور سے خالی ہے. جس وقت آپ قرآن مجید کو پڑھنے جاتے ہیں وہ ایک دوسری بات بتا رہا ہو. وہ تو یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے. اگر وہ کہتا ہے قرآن مجید کہ اگر زبردستی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا میں خود کر لیتا, کسی کی مجال تھی جو میری نافرمانی کر سکے. انہوں نے آزادی دی ہے اس لیے کہ جس کا جو دل چاہے نافرمانی کرے اور جس کا دل چاہے وہ نیکی کرے. جنت کی ساری قدر و قیمت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ کچھ ایسے انسان چاہیے جو اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے, اپنے اختیار سے, اپنے ارادے سے نیکی کو اختیار کر لیں. اگر آپ ٹھوس کر, مسلط کر لوگوں کے سروں کے اوپر چڑھ کر وہ دیندار بنانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے جنت کس چیز کی جنت, پھر کون سی جنت؟ اس کے بعد تو کچھ منافقین وجود میں آ جائیں, تو پوری اسکیم کو ہم باطل کر دیتے ہیں. ہاں جو اس حوالے سے دین کے احکام ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تواصی بالحق تواصی بالصبر, یہ آ جائیں گے زیر بحث اس کے اندر. ان مقامات میں جب ہم پڑھیں گے میں بتا دوں گا کہ ان کا موقع محل کیا ہے, اور مختصر نبی بتا دیتا ہوں. خیر و شر کا شعور, تصور زندہ رکھنا ہے معاشرے کے اندر, تو یہ کام تو کرنا ہوگا. اپنے دائرہ اختیار کے اندر بہرحال نیکی کی تلقین کرنی ہے, اس کا امر کرنا ہے, اس کی طرف بلانا ہے, لیکن کیا لوگوں کو مجبور کرنا ہے؟ تو اللہ نے رسول اللہ شاسن کو روکا, مسلمانوں کو روکا. افان کا تو الناس حتی یکونوا مؤمنین یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب تک تم ہدایت کے اوپر ہو, کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو دین کی ساری طرح باطل کرنے پر تیار رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں پچھلے 30 سال میں ہم نے بہت سارے منافقین پیدا کر لیے. ان کا ظاہر تو بہت اچھا ہوتا ہے اور اندر سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو, چونا پھری ہوئی قبریں ہو, دیکھنے میں بڑی اچھے, باتیں بڑی اچھی,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ تم چونا پھری ہوئی قبریں ہو اپنے مخاطبین سے. تاج محل کو دیکھ لیجیے نا کتنا خوبصورت ہے باہر سے, اندر سے کیا ہے, وہ قبر ہے, ہڈیاں ہیں, سڑان ہے, بدبو ہے, قبروں کے اندر اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوتا. دین کی حسن کیا ہے, دین کی خوبصورتی کیا ہے. ایک آدمی دل کی گہرائیوں سے یہ یقین رکھے کہ میرا پروردگار ہے, اس کے حکم جب آ گیا تو مجھے زمین پر گر جانا چاہیے. سر پر ڈنڈا لے کے اگر ہم کھڑے رہیں گے, اس طرح کے دیندار ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید اس پورے نقطہ نظر کے خلاف کھڑا ہو تو ہمیں اختیار دے رہا ہے, تمہاری مرضی ہے, یہ دل کا سودا ہے. جس کے اندر جوش ہے, جس میں جذبہ ہے, جس میں ہمت ہے, جس میں دم ہے, آئے وہ جنت کی بازی کھیلے. اور پھر اسے ٹکرانا ہوگا پوری دنیا سے, شیاطین کے لشکروں سے ٹکرانا ہوگا, اپنے نفس سے ٹکرانا ہوگا, ماحول سے ٹکرانا ہوگا, اور وہ پھر ڈٹا رہے گا, وہ جمع رہے گا. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید اس چیز کو بھی ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر اب کھول کے رکھ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی, اس کا مقصد کیا ہے. اسے مصنوعی دیندار نہیں چاہیے, زبردستی کے دیندار نہیں چاہیے. جو لوگوں کے سامنے دیندار, وہ دیندار چاہیے, میں بھی دیندار, جن کا اندر بھی نیک بن چکا, جو چونا پھری ہوئی قبر نہ ہو. اور اسی لیے جب میں نے اس معاملے میں عملی کام شروع کیا اور انذار کے نام سے ادارہ بنایا, تو اس کا نصب لائن بنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود بدلنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہوتا تھا, تبدیلی خود اپنے اندر. قرآن کہتا ہے نا, قد افلح من تزکیٰ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. نفس انسانی کی قسم, جیسا کہ ہم نے اسے سوارا, اس کو خیر و شر اس کے اندر الہام کیا. فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اس نفس کو پاکیزہ بنایا. اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کیا. فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا. یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان ہوا, اپنے نفس کو پاکیزہ کیا, دوسروں کو نہیں. ذمہ داری اپنی, علیکم انفسکم, اپنی ذمہ داری. قرآن مجید بالکل واضح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارنی چاہیے, کوئی کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وہ مواقع آئیں گے, انہی مقامات میں آئیں گے تو میں بتا دوں گا. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا بہت اختصار کے ساتھ, کہ خیر و شر کا شعور زندہ رکھنا چاہیے, بتانا چاہیے, لوگوں کو سمجھانا چاہیے, لیکن کسی پہ مسلط نہیں ہو جانا چاہیے. پھر جو ایک اور بات ہے مجھے اس حوالے سے آپ کے سامنے وقت چونکہ ہو رہا ہے, تھوڑا جلدی میں بیان کر دوں کہ جو مقامات میں پڑھا رہا ہوں وہ میری کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں نے جمع کر دی. ایک تو یہ کہ وہ کتاب آپ لوگ لے لیجئے اور ہر کلاس سے پہلے اس حصے کا مطالعہ کر کے آئیے, میں بتا دوں گا کیا اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کے آخر کے اندر میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے ان مقامات کا انتخاب کیا ہے, اور اگر کچھ چیزیں نہیں لی ہیں اور کچھ رہ گئی ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی. وہ چونکہ میں لکھ کے بہت تفصیل کے ساتھ کتاب میں شامل کر چکا ہوں, آپ اس کا مطالعہ کر لیجیے. جو لوگ کتاب نہ فزیکل کاپی ان کے پاس ہو, ہارڈ کاپی نہیں, وہ انٹرنیٹ سے انذار کی سائٹ سے اسے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, PDF ورژن اس کے آخر میں وہ موجود ہے. تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو مقامات میں بیان کر رہا ہوں ان کی اہمیت کے کچھ اور پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے, اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جو چیزیں شامل نہیں کی گئی وہ کیوں شامل نہیں کی گئی. اس کورس میں نے جیسے کہ عرض کیا قرآن مجید کا سلیکشن ہم پڑھیں گے, 3 بنیادی چیزیں ہم پڑھیں گے. ایک دین کے وہ احکام جس کا تعلق اخلاقیات سے, عرف عام میں قرآن مجید انہیں عمل صالح کہتا ہے. میں عمل صالح کا لفظ بھی لوں اس لیے کم استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں عمل صالح کے نام سے اصل میں کچھ اور چیزوں کا تصور ذہن میں راسخ ہو گیا. آپ ان مقامات کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمل صالح سے مراد یہ جس سے اخلاقی طور پر صلاح پیدا ہو, خیر پیدا ہو, بھلائی پیدا ہو, معاملہ ٹھیک ہو. عمل صالح کا مطلب یہ ہوتا ہے اخلاقی رویے. وہ سارے وہی اخلاقی رویے, بندوں کے حقوق ہیں, خالق کے حقوق ہیں, اور مرد و زن کے حوالے سے جو چیزیں ان کو بیان کیا قرآن مجید نے. فرد و سماج کا جو تعلق ہے اس کو زیر بحث لائے, وہ پورا نیک عمل, اسی کو ہم عام زبان میں اخلاقیات کہتے ہیں. پھر اس کورس کے اس حصے میں جو 24 کلاسوں پر مشتمل ہوگا اس میں تو یہی ہم چیز پڑھیں گے اخلاقیات. لیکن جو سلیکشن ہمارے پیش نظر ہے, جو اس کے بعد دوسرا کورس ہوگا, اس میں پھر ہم ایمان اور پھر اس کے دلائل پڑھیں گے.
ظاہر ہے کہ وہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کی تفصیل میں بتا دوں گا کیا پڑھیں گے اس کے اندر. اور پھر جو تیسرا حصہ ہوگا اس میں ہم شریعت کو پڑھیں گے. شریعت کو آخر میں رکھنے کی وجہ یہ، گرچہ شریعت بہت اہم ہے، قرآن مجید نے جب شریعت کو بیان کیا تو اس میں شریعت سب سے پہلے لایا ہے. شریعت مقدس ترین عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے باندھا ہے، اور اس پہ عمل کرنے میں ہماری نجات موقوف ہے. اور اس کی اہمیت کی وجہ ہے اس لیے کہ دیکھیے اخلاقیات قرآن مجید نے گرچہ بیان کیا لیکن قرآن مجید اس اخلاقیات کا ماخذ نہیں، وہ انسانوں کی فطرت میں پہلے سے موجود ہے. یعنی قرآن مجید یہ آ کے نہیں بتاتا کہ سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو، یہ سب کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. یہ غیر مسلموں کو بھی پتا ہوتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے. قرآن مجید اصلاً اس کا ماخذ نہیں، بہت تفصیل سے زیر بحث لاتا ہے اسے. قرآن مجید جو اصل میں چیز دیتا ہے وہ شریعت دیتا ہے. یعنی وہ معاملات زندگی میں جہاں پر انسانوں کا اندیشہ تھا کہ افراط و تفریط کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک پورا قانون دے دیتے ہیں. اور جہاں پر ہم زندگی کے توازن کو بگاڑے بغیر ان احکام پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم بہت خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی، اپنے معاشرے، ہر طرح کے جو تعلقات ہیں ان میں بڑی خیر لا سکتے ہیں، بڑی فلاح لا سکتے ہیں. لیکن شریعت کی ساری اہمیت کے باوجود اصلاً شریعت اپنی ذات میں بے شک مقصود ہے، لیکن وہ جس پہلو سے مقصود ہے وہ اصل میں اخلاقیات کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر میری بات آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے یہ جو اخلاقیات کا ایک مطالبہ ہم جگہ جگہ پڑھیں گے وہ یہ آئے گا کہ ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. زنا کے قریب مت جانا، زنا مت کرنا. زنا ہم جانتے ہیں کہ مرد و زن کا ایک جسمانی تعلق، اور اس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں عفت، عصمت، پاک دامنی. قرآن اس کو ایک بنیادی قدر کے طور پہ پیش کرتا ہے. یہ بیسک پیرامیٹرز میں سے قرآن مجید کے شامل ہے، بنیادی چیز، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سخت ترین احکام، اگر آپ قرآن مجید کے 3 بنیادی احکام کو ڈھونڈنا چاہیں، ایک شرک ہے، ایک قتل ہے اور ایک زنا. یعنی 3 بنیادی جرائم کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں قرآن مجید جن کو سب سے زیادہ بیان کرتا ہے، اور ان تینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو شخص یہ کام مستقل کر رہا ہو تینوں کو جہنم کی، ابدی جہنم کی وعید دی ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے. اتنی غیر معمولی حیثیت ہے اس حکم کی. اب اس پہ جب شریعت دی گئی ہے، شریعت دیکھیے اس کی سپورٹ کرنے کے لیے سد ذریعہ کی نوعیت کے یا تائید کی نوعیت کے کچھ احکام دیے گئے. ایک بہت بڑا حکم ہمارے یہاں زیر بحث رہتا ہے مرد و زن کے اختلاط، جسے عرف عام میں پردے کے احکام پردے کے جو احکام کہلاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے شامل ہیں نگاہیں اپنی نیچے رکھیں، مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، عورتیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، لباس کے اندر احتیاط کریں، شرمگاہوں کو چھپا کے رکھیں، عریانی ظاہر نہ ہونے دیں، لباس ٹھیک رکھیں. اس میں قانون دیا گیا ہے کہ جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، جس کا جرم عدالت میں ثابت ہوتا ہے. اس میں قانون دیا گیا ہے کہ کسی پہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، قذف کا جو حکم کہلاتا ہے. لیکن یہ سارے شریعت کے احکام ہیں، یہ سد ذریعہ کے ہیں یا اس حکم کو اس کا تقدس معاشرے میں رکھنے کے لیے، اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. اپنی ذات میں اصل میں زنا نہ کرنا یہی مقصود ہے. اصل حکم کی اہمیت ہوئی یا ان احکام کی زیادہ اہمیت؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اصل حکم ہمیشہ زیادہ ہے. تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ثانوی ہیں. ان کی خصوصیت کیا ہے وہ میں نے بیان کر دی کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو دیے ہیں، اس لیے قرآن میں زیادہ تر شروع میں انہی کا ذکر ہے. اور پھر اس کو میثاق کہا گیا، یہ عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ باندھا ہے. تو اس پہلو سے ان کی بڑی اہمیت، بڑی حیثیت ہے. اور مسلمان تو چونکہ ایمان کو بالعموم مان ہی رہے ہوتے ہیں اور اخلاقیات کو بھی فطرت انسانی کی بنا پہ جان رہے ہوتے ہیں، تو شریعت سے ہی آغاز کرایا ہے. لیکن اس وقت ہم جس زوال کی جس انتہا میں پہنچے ہیں، اس وقت سچی بات یہ ہے کہ نہ ایمان اپنی روح کے ساتھ موجود ہے، نہ اخلاقیات اس طرح موجود ہے. تو جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہاں شریعت بھی ہے، شریعت بھی ہے، لیکن ہر جملے کو انہوں نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں. پورے دین کو انہوں نے بڑا خوبصورت پہاڑی کا آواز ہے. ان کے زمانے میں چونکہ ٹھیک یہی مسئلہ تھا اور یہی حالات جو کم و بیش اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے، تو انہوں نے
ایک ایک حکم کو لے کے کہا تھا کہ دیکھو تم سے یہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ جس نے کسی پرائی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا وہ اپنے دل سے زنا کرے۔ حکم تو تورات کا حکم تھا نا، اصل میں زنا نہ کرے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں تم سے یہ کہتا ہوں، کیونکہ لوگوں نے اسپرٹ ختم کر دی تھی، روح ختم کر دی تھی، اخلاقیات کو لوگوں نے ختم کر دیا، صرف قانون کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس پہ پھر حضرت عیسیٰ نے ایک ایک حکم کو، تورات کے ایک ایک حکم کو لیا تھا۔ اور یہ مت سمجھے گا تورات کے کوئی احکام اجنبی تھے، وہ کم و بیش سارے احکام قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ چند چیزیں جن میں تبدیلی کی گئی ہے، کم و بیش پورا دین اصل میں تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کے نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں نے واضح کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے میں آخری بات اب اس کورس کے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کورس میں ایک تو دین کی یہ تعلیم ہے جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں، دوسرا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن مجید سمجھنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ تو اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذخیرہ الفاظ بہتر بنایا جائے، قرآن مجید کے وکیبلری لوگوں کو یاد کرائی جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو، بچوں کو تو یاد کرانا آسان ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح الفاظ یاد نہیں کر سکتے۔ تو ہم کلاس میں، ہر کلاس میں کچھ ایکسرسائز کریں گے، اور وہ ایکسرسائز اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں کہ جو حصہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد کلاس میں تقریباً آدھے گھنٹے میں جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو کم و بیش آپ کے ذہن نشین ہو چکے ہوں گے وہ سارے الفاظ۔ اور پھر وہ قرآن مجید آپ جب بھی نماز میں سنیں گے، کسی اچھے قاری کو سنیں گے، ٹی وی پہ کبھی قرآن سنیں گے، گھر میں سنیں گے، یہ خود پڑھیں گے قرآن کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم ساتھ ساتھ کرائیں گے اور اس میں آپ کو کوئی انشاءاللہ مشقت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بیٹھ کے کلاس میں کام کرنا ہوگا، اور جو لوگ انٹرنیٹ پہ اپنے گھروں میں ہیں ان کو ہم 2-3 دن پہلے، بلکہ جو اگلی کلاس کا اس کو تو ہم شاید کل ہی آپ لوگوں کو بھیج دیں گے، آپ کو انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ اگر کسی کو نہیں ملے تو پھر وہ جو ہمارا ای میل ہے اس پہ ریکویسٹ کر لے، کل تک نہ ملے تو پرسوں ریکویسٹ کر لیں خود۔ وہ آپ چاہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، بلکہ سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس پرنٹر ہے تو پرنٹ آؤٹ نکال لیجیے گا، اور پرنٹر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے تو اسی کے اوپر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو ہمارے ایڈمن سے ورڈ کی فائل مانگنی ہوگی، ورڈ کی فائل بھی آپ کو بھیجی جا سکتی ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ دونوں شکلیں ممکن نہیں ہیں تو پھر کاغذ اور قلم لے کے بیٹھ جائیں اور پھر خالی اس کو کمپیوٹر پہ دیکھ کر آپ لکھ لیجئے، اور نیچے وہ ایکسرسائز پھر جو کرنی ہوگی وہ آپ کر لیجیے۔ تو لیکن وہ کرنی ضروری ہے، وہ کریں گے تو پھر آپ کا ذخیرہ الفاظ خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کلاس میں پھر وہ پوچھا جائے گا، یعنی ایک میں یہاں پوچھوں گا، یا ہمارے جو ڈاکٹر ثاقب صاحب موجود ہیں وہ اسسٹنٹ ہوں گے میرے، تو وہ یہاں پہ کریں گے، اور رضوان انور صاحب وہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگوں سے جو موجود ہیں ان سے وہ پوچھیں گے۔ پوچھنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو کرنا ہوگا، یعنی اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو لوگ کریں گے بھی نہیں، یہ بھی ہمیں اپنی قوم کی نفسیات پتہ ہے۔ تو اس لیے پوچھیں گے سبوں سے، اور سبوں سے رہی بات ہے جب پوچھیں گے تو کرنا ہوگا آپ کو۔ نہیں آئے، نہیں کر سکیں، کوئی مسئلہ نہیں، اٹیمپٹ ضرور کرنی چاہیے، لیکن وہ کوئی اتنی مشکل چیز ہے ہی، اور سمپل اور آسان چیز ہے۔ اچھا، دوسری یہ چیز جو میں یہاں کروں گا وہ یہ ہے کہ بہت ابتدائی اور بنیادی عربی زبان کچھ پڑھاؤں گا، فنڈامنٹل جو عربک لینگویج ہے اسے بھی میرے پیش نظر اصل میں عربی زبان سکھانا نہیں، اس لیے کہ جو میں جس طرح میں اس پورے معاملے کو سمجھتا ہوں، میں خود برسہ برس کو عربی کا طالب علم رہا ہوں۔ عربی آپ کتنی بھی پڑھ لیں، قرآن مجید کی جو عربی ہے وہ اصل میں آپ کی پہنچ سے بہت آگئی ہوتی ہے، بہت آگئی ہوتی ہے۔ ایک زیادہ دوسرا شارٹ کٹ ہے جو میں نے عربی سیکھنے سے پہلے اپنی نومری کے زمانے میں غالباً انٹرمیڈیٹ کے بعد اختیار کیا تھا، کہ سارے قرآن مجید کے الفاظ کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ وہ 1500 کے قریب الفاظ ہیں، اور وہ جب میں نے انہیں یاد کیا تو مجھے وہ زیادہ آسان لگا۔ بعد میں پھر جب عربی زبان اور گرامر پڑھی تو اس سے مجھے بہت فائدہ بھی ہوا، لیکن یہ زیادہ بہتر شارٹ کٹ ہے۔ لیکن پھر عربی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ جو گرامر ہوتی ہے نا، یہ اصل میں سب سے بڑا ذخیرہ الفاظ ہوتی ہے، اس لیے کہ جو گرامر میں الفاظ یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ دہرائے جاتے ہیں۔ جب گرامر پڑھائی جاتی ہے تو اصل میں آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، جب گرامر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، قرآن مجید میں تو جگہ جگہ ایڈوانس سطح کی چیزیں آتی ہیں، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی بہت سی چیزیں، لیکن جو سمجھ میں آ رہی ہوں گی گرامر کے پہلو سے، جب آپ تحلیل کریں گے جملے کی اور تجزیہ کریں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ بڑا انجوائے کریں گے۔
اور آپ کو لگے گا واقعی میں قرآن کو سمجھ رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو کوئی عالم و محقق مت سمجھے گا. یعنی میں جو ہمیشہ مسئلہ دیکھتا ہوں کہ ایک میڈیوکر شخص اور ایک بگنر اٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر علمی بحث شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں کرنا، یہ تذکیری پہلو سے ہم کریں. کیونکہ ہم نے بڑے مسائل دیکھے اس معاشرے کے اندر، جو زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ دین کے جو بڑے محققین ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں انتہائی سطحی علم کے باوجود، اس لیے کہ دو چار باتیں انہوں نے کہیں سے سن رکھی ہیں، سمجھ رکھی ہیں، سنا سنایا علم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. محققین ہیں، انہوں نے زندگیاں لگا رکھی ہیں، اس کے بعد کوئی بات کر رہے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں چیزیں. تو ہم اپنے آپ کو ایک تذکیری سطح پہ محدود رکھیں گے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سمجھ میں آ رہا ہوں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، خاص طور جب آپ اس کورس سے گزریں گے اور قرآن مجید کو اس طرح سمجھنا شروع کریں گے، اس کے بعد جب کوئی اچھا قاری آپ کے سامنے قرآن پڑھے گا، نماز میں آپ قرآن سنیں گے، یا جو حرم سے قرأت آتی ہے اس کو آپ سنیں گے، یا خود قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، تو وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ تو عرب ہو کے عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. ایک تو آپ کا دل گواہی دے گا، ایک تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کا کلام ہے. اور پھر جو ان کا دوسرا شعر ہے کہ تیرے ضمیر تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب شاہ. یعنی آپ کے ضمیر پہ، آپ کے دل پہ قرآن مجید نازل ہونا شروع، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ سن رہے ہیں. آپ کو لگے گا کہ گویا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے قلب کے اوپر اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں، اور آپ کو آخر میں لگے گا کہ گویا رب العالمین آپ سے کلام. یہ عربی زبان کی تاثیر ہے جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی ترجمے میں نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی. بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، سب لوگ مل جائیں، جو اصل قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس کی تاثیر کوئی نہیں لا سکتا. یہی تاثیر تھی جس نے عربوں کو لاجواب کر دیا تھا. بڑے بڑے شاعروں کو کہتے تھے کہ آباد آل عمران، آباد البقرہ، سورہ بقرہ کے بعد، سورہ آل عمران کے بعد اب ہم شاعری کریں گے. لبیب جو سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، اس نے جملہ کہا تھا. ان سے جب کہا گیا کہ اب آپ شاعری کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں سورہ بقرہ آ گئی، سورہ آل عمران نازل ہو گئی، ان کو میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد بھی میں شاعری کروں. اس سے اچھا کلام نہیں کہا جا سکتا. یعنی یہ وہ شاعر ہیں کہ جب انہوں نے ایک شعر کہا تھا تو لوگ سجدے میں گر گئے تھے، ان کی زبان دانی کے اور ان کے بیان کے اعتراف کے اندر. جس اشعار پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ اس طرح قرآن کے سامنے سجدے میں گرا تو اس نے شاعری کرنا چھوڑ دی. یہ عربی کی اہمیت ہے. کیوں اہمیت ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، وہ لاجواب ہے، وہ با کمال ہے، ان کا کلام بھی اصل میں یہی حیثیت رکھتا ہے. قرآن مجید کا شروع میں نے فرق یہی بیان کیا تھا کہ اس کے الفاظ کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے، ان سے زیادہ پرفیکشن کہیں نہیں آ سکتا. کوئی کلام، کوئی انسان کبھی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی شخص وہ اثر لا ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ صلاحیت آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی، میں یہ بات نہیں کرتا کہ آپ کو تحقیقی طور پہ کوئی رائے قائم کرنے کے قابل ہو جائے، اس کے لیے بڑا ریاض کرنا پڑتا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے. اگر یہ بات حقیقت ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حقیقت ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو اثر کلام الہی کا براہ راست ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہوتا. اور نمازوں میں ہم سب کو معلوم ہے قرآن مجید براہ راست نہیں پڑھا جاتا، ترجمہ نہیں پڑھا جاتا. تو یہ سب سے بڑا فائدہ، یہ آخری فائدہ جو اب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو محسوس ہوگا، وہ تعلق آپ کو محسوس ہوگا جو کسی اور ذریعے سے آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.